سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، قادیانی دنیا سے ختم ہو رہے ہیں، بہت بڑی کامیابی، مبارکہ اور نیچے اللہ اکبر کے نعرے۔ ایک پوسٹ میری نظر سے گزری اور اس پر جناب جن صاحب نے یہ پوسٹ لگائی ہوئی تھی، پتہ نہیں فلاں مولانا، ساتھ وہ بڑے لمبے شمبے نام لکھے نا، تو بڑا زبردست مارکا مارا ہوا تھا۔ نیچے کمنٹس کرنے والے ایسے تھے، کسی نے لکھا سبحان اللہ، کسی نے لکھا جناب یہ بہت بڑی اسلام کی کامیابی ہے، کسی نے لکھا کہ ہماری جدوجہد کا نتیجہ ہے، کسی نے لکھا جناب یہ جو کچھ آج کے دور میں ہم نے کیا ہے یہ عام حالات میں نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑی ہمیں، اور قادیانیوں کو ختم کرنے کے لیے رات دن ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے محنت کی۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ سب سے پہلے آج اسی سے پروگرام کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جو احمدی ہیں وہ دنیا میں ختم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے کی، کچھ سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو میری نظر سے ایک دفعہ ایک منظور چنوٹی صاحب ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کی پوسٹ میری نظر سے گزری تھی، ان کی تقریر گزری تھی، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی تھی، ویسے بھی ان کا کہنا تھا کہ میں افریقہ میں گیا، میں جس ملک میں بھی جاؤں وہاں پہ احمدی ہر طرف مجھے ملے، افریقن احمدی۔ وہاں پہ جب ہم نے پتہ کیا یہ اسکول کس کی ہے تو انہوں نے کہا یہ احمدیوں نے اسکول بنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے ہاسپٹل پتہ کیا، ہاسپٹل بھی احمدیوں کے۔ اور پھر آج یہ جو علماء ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اب لوگوں کو کون سا پتا ہے، یہ لکیر کے فقیر لوگ ہیں، ان کو جو آپ نے بتا دیا انہوں نے کہنا ٹھیک ہے، ان کے دماغ تو ہے نہیں خود کہ خود یہ لوگ سوچ سکے یا شعور رکھ سکے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک یا دو یا چار بندے، پچھلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی باتوں میں آ کے وہ کہہ دیتے چلو جی ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور ان کو کلمہ پہلے ہی آ رہا ہوتا ہے، اسلام یہ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات کا پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کیا حالات ان کے ہوتے ہیں، کیا ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، کیا لالچ دیا جاتا ہے، کیا ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کے نزدیک دو تین بندوں کے بعد پورا جو سسٹم ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ دیکھے سوچ دیکھے، مگر ایسے حالات دنیا میں دیکھنے میں آئے ہیں۔ اگر آپ یورپ میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، افریقہ چلے جائیں، پاکستان میں بھی، انڈیا، بنگلہ دیش، کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو احمدیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بالکل آپ کو 100% صحیح رپورٹ دے رہا ہوں۔ یہ کیسے بڑھ رہی ہے یہ اب ان علماء کو پتہ ہونا چاہیے۔ ان علماء کے چورن سے لوگ تنگ آ چکے ہیں، یہ روزانہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی حرکتوں کی وجہ سے تنگ آ چکی ہیں، جو مدرسوں میں ہوتا ہے اس وجہ سے تنگ آ چکی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ٹھیک راستہ ملے۔ اب ایک طرف تو یہ بڑے مار کے مارتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس بڑے بڑے زبردست علماء ہیں، بڑے بڑے زبردست ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے احمدی بول نہیں سکتے، لیکن دوسری طرف پاکستان جیسے ملک میں احمدیوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہ تبلیغ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی خطرہ ان کو ہے کہ اگر ان کو تبلیغ کا وہاں پہ موقع مل گیا، اجازت مل گئی، تو ہمارے دوسرے لوگوں کا کیا بنے گا؟ ہماری تو دکانداری یہ خراب کر دیں، دکانداری خراب کرنے والی بات ہے نا، کیونکہ لوگوں کو جب یہ ٹھیک راستہ بتائیں گے، صحیح اسلام جو حقیقی اسلام ہے اس کی طرف لے کے جائیں گے، تو ہمیں کون پوچھے گا؟ ہمارے علماء کو کون پوچھے گا؟ مگر فکر کی ضرورت نہیں، جتنی جہالت آپ نے وہاں پہ پیدا کی ہوئی ہے نا، اتنی جلدی یہ لوگ جو ہے ان کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں، ان کو کوئی احمدیوں نے کوئی دوائی نہیں کھول کے پلا دینی کہ آپ کے دماغ چینج ہو جائے۔ ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ بچپن سے اسکولوں میں قادیانیوں کے خلاف وہاں پہ لیکچر دیتے ہیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں 5-10 سال سے، اس عمر میں کسی بچے کے ذہن میں جو بات بیٹھ جاتی اتنی آسانی سے نہیں جاتی، بڑا مشکل ہوتا ہے۔
اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ فوری طور پر یہاں پہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور چیز بتا دے، احمدی ابھی میں دیکھ رہا تھا، جرمنی ہے وہاں پہ جلسے ہوتے ہیں، سارے ممالک میں ہوتے ہیں، انگلینڈ ہے وہاں انٹرنیشنل جلسہ ہوتا ہے، قرآن مجید ہے 100 کے قریب، ابھی پورے تو نہیں ہوئے، میں نے پچھلے دنوں یہ پتا کیا، وہ کہتے 80 کے قریب قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے۔ اچھا، اب ایک طرف یہ کہتے جی احمدی مسلمان نہیں، دوسری طرف وہ سب سے زیادہ ترجمے قرآن مجید کے وہ کروا رہے ہیں۔ ویسے ہی ایک سوال ہے، ایک طرف آپ کہتے جی احمدی مسلمان نہیں، دوسری طرف جرمنی میں 100 مساجد یہاں پہ بن رہی، وہ بھی کافی تعداد میں بن چکی ہے، ابھی اس پر کام ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں، یہ سوالات ہمارے یہ سادہ لوگ ان علماء سے پوچھا کرے کہ آپ تو کہتے ہیں جناب یہ مسلمان نہیں، لیکن آپ کو خوف کس چیز کا ہے، ڈر کس چیز کا ہے، کیوں آپ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے؟ بحث کرتے ہیں یا کہیں پہ مذہب کے متعلق یہ بات چیت کرتے ہیں، وہاں پہ بھی اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پھر جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اگر ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو بھی جائے اس کی غلط پوسٹیں بھی لگاتے ہیں، اس میں پوسٹوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی، اب وہ ایک کہہ رہا ہے بڑی کامیابی ہوئی، دوسرا کہتا ہے جی ان کے ساتھ تو بات کرنے گناہ ہے۔ اپنے اندر ان کے اتنے اختلافات ہیں کہ کسی کے ساتھ انہوں نے کیا بات کرنی، خود بھی آپس میں بیٹھ کے یہ بات چیت نہیں کر سکتے۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، مختلف فرقے ہیں، صرف یہ تو احمدیوں کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپس میں بھی ان کے جو اختلافات ہیں بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ بھی ایک دوسرے کو یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ حالات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف جو بیچارے سادہ لوگ ہیں ان کو بتا کے ان سے بلے بلے لیتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں، اور ان کا کوئی اس میں ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے، اگر آپ دیکھیں اسلام کی ترقی تو 1400 سال پہلے والا اسلام دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کہا، آج کا اسلام دیکھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ والا اسلام ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا؟ کوئی ہے کسی بندے میں کوئی کوالٹی تو مجھے بتائیں کہ ہمارے اندر یہ ایک ایسی کوالٹی ہے کہ جس کے تحت ہم بتا سکتے کہ ہم وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ آپ کو نہیں ملے گی، نہ آپ کے حکمرانوں میں ملے گی، نہ آپ کے ان میں ملے گی، نہ آپ کے علماء میں ملے گی، نہ آپ کے کسی ایک بندے کے بھی نہیں ملے گی۔ آپ وہاں پہ ہاسپٹل چیک کر لیں، آپ وہاں پہ وکلا چیک کر لیں، آپ وہاں پہ ٹیچر چیک کر لیں، آپ وہاں پہ بزنس مین چیک کر لیں، سب فراڈ، اے ٹو زیڈ فراڈ۔ ہاسپٹلوں کی حالت جا کے دیکھ لیں، وہاں پہ انسانیت کم نظر آئے گی، بزنس زیادہ نظر آئے گا۔ مساجد کی حالت دیکھ لیں، وہاں پہ بھی آپ کو مذہب کم نظر آئے گا، لیکن جو حالات آپ کو نظر آئیں گے اس سے، کیونکہ آپ اس ماحول میں رہتے ہیں، جب کچرے میں زندگی گزر رہی ہو تو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ صاف ستھرا ماحول کیا ہے اور باہر کے حالات کیا ہے۔ اس کچرے میں جب آپ نے آنکھ کھولی، ان علماء کے ان وکلاء کے، ان ٹیچروں کے، ان جو بھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے رزلٹ آپ کے سامنے۔ آج دنیا کے لیے آپ مذاق بنے ہوئے، دنیا پر ہنسی ہے، آپ کی جہالت وہاں تک نہیں پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ آپ کی تربیت کے چرچے کبھی اٹلی سے ہمیں خبر ملتی ہے، کبھی جرمنی سے ملتی ہے، کبھی انگلینڈ سے ملتی ہے، اس جہالت کے چرچے یہاں تک پہنچے ہوئے، کبھی امریکہ سے ملتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کے دور میں ایک سامنے ایک سادہ سا سوال ہے، اچھا جی 75 سال 76 سال ہو گئے پاکستان بنے، 50 سال ہو گئے احمدیوں کے خلاف آپ نے قوانین بنائے، آرڈیننس جاری کرائے، اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر احمدی آپ کے نظر میں آپ کہتے ہیں جناب یہ غدار ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو آج پاکستان کی کم از کم کوئی تو دنیا میں عزت ہونی چاہیے تھی نا، کہ ہم نے ان کو نکال دیا، اب ہمارے پاس جناب بڑا دماغ ہے، بڑے اچھے سوچ کے لوگ ہیں، لیکن آج پاکستان اس کے بعد کیا حالات ہوئے۔ چلو جی، آپ لوگ جو تھے وہ ملک کے مخلص تھے، تو پھر یہ نتائج کیوں نکل رہے ہیں کہ پورا ملک ہی فقیر بن چکا،
یہ بھی میری سوشل میڈیا پہ جائیں، وہاں پہ کئی لوگ لکھ رہے کہ ہماری مدد کرو یار، ہماری مدد کرو، ایک سے زیادہ روزانہ فون آتے ہیں ہمیں. تو یہ فقیروں والا ملک آپ نے کیوں بنایا جناب؟ کہاں وہ جو زکوٰۃ ہے لوگوں کو تقسیم آپ کرتے ہیں وہ آپ خود کھا جاتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ ہے وہ آپ خود کھا جاتے ہیں، ایک ایک بندے کی پتہ نہیں کتنی کتنی بیویاں نکل آتی ہیں. کوئی چیز بھی ایک بھی مجھے بتا دے کامرس میں لکھ کے کہ ایک بھی چیز آپ نے، اسلام تو دور کی بات، انسانیت کے مطابق وہاں پہ چل رہی ہے، ایک لفظ لکھ دیں کہ یہ کام یہ انسانیت کے مطابق وہاں پہ نہیں آئے گا نظر. آپ جو بھی لکھے گا وہ جھوٹ لکھے گا، وہ سچ لکھ نہیں سکتا. تو مقصد یہ ہے آپ جس سے چکر میں آپ پڑے ہوئے. اب اگر آپ پابندی نہ لگاتے ہوتا یہ لوگ پاکستان میں رہتے باہر نہ نکلتے، آپ کی پابندی کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیل گئے. تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اور کسی ملک کو کوئی پرابلم نہیں، اور جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ احمدیوں کی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں. وہ کہتا ہے مسلمان ہے، وہ کہتے جی میں مسلمان ہوں، وہ کہتے ٹھیک ہے آپ مسلمان. صرف پاکستان میں آپ دیکھ آج پوری دنیا ترقی پہ جا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں ممالک، لیکن پاکستان کی حالت دیکھ رہے دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی. تو یہ عدل و انصاف جہاں پہ جنازے نکلتے ہوں روزانہ وہاں پہ اسی طرح کے حالات ہوتے. تو اس طرح کی پوسٹ لگانے سے پہلے میں ایسے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ یار دیکھو ٹھیک ہے آپ نے کوئی پوسٹ لگانی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، 10 20 30 لوگوں کو تو آپ گمراہ کر سکتے، سب کو تو نہیں گمراہ کر سکتے. شرم آنی چاہیے جھوٹ لکھنا اور غلط چیزیں لکھنی. میرا حال ویسے ہی آپ کے تو غیر اخلاقی بھی ہے، غیر اسلامی بھی ہے، اور غیر انسانی بھی. مگر اپنی طرح سے آپ بہت بڑا مارکا، بہت بڑا جہاد روزانہ میں دیکھتا ہوں علماء کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے یہ مارکا مار دیا، ہم نے یہ مارکا مار دیا. ہم نے بعد میں پتہ چلتا ہے اتنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، اتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ علماء آپ کو اسلام بتائیں گے، یہ علماء آپ کو اسلام بتائیں گے. تو خدا کے بندو ان کی پوسٹوں پہ نہ جا کر خود انکوائری کرے، گوگل میں جا کے چیک کر لے یار، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تو اردو میں بھی آپ وہاں پہ ترجمہ کر سکتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی ماریں احمدیہ مسجد، احمدیہ مشن ہاؤس، ایک ملک میں کئی نکل آتے ہیں، وہاں کئی مساجد نکل آتی. میں تو نہیں، چلو میری بات کو چھوڑو، گوگل تو نہیں جھوٹ بول رہا کہ اب اگر کہو گے گوگل تو وہ کہہ دیتے جی آپ یہ ان کی ہاتھ میں سارا کچھ، یہ سارا کچھ یہی کرتے. تو یہ افسوسناک چیزیں ہیں جو بہرحال لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں.